کون ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں مال دیتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں دولت دیتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے رزق کو بڑھاتا ہے، کشادہ کرتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے رزق میں فتوح عطا کرتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے رزق کو ملٹی پلائی کرتا ہے؟ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، جو کہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، اور وہی سب کو رزق دیتا ہے، ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ اور آگے اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو، ادھر ادھر نہ جاؤ، آؤ میرے طرف آؤ، میرے طرف لو لگاؤ، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب، مجھ سے گڑ گڑاؤ، میرے آگے جھکو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے بندے کا سرنڈر پسند ہے، بندے کا سجدہ پسند ہے۔ اسی لیے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کی معراج نماز ہے۔ نماز ہے کہ نماز کمپلیٹ سرنڈر ہے، اللہ کے آگے جھکنے کا نام نماز، دنیا سے علیحدگی کا نام نماز، اس کو رکوع کرنے کا نام نماز ہے، سجدہ کرنے کا نام نماز ہے، اور اس کی بڑائی کرنے کا نام نماز۔ یعنی وہاں پر صرف اور صرف اللہ ہی کے حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، غیر اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے، غیر اللہ کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف بندہ ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ بندہ اللہ کے آگے جب سرنڈر کرتا ہے، جب نماز کے ذریعے جھکتا ہے، نماز کے ذریعے اللہ کے آگے گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ اس کو نوازتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسے راستوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس راستے سے بھی رزق آ سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ پہ ہی صرف توکل کرنے کا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ صرف اللہ پہ کرنا ہے۔ یہ دیکھیے اسٹیجز ہیں۔ پہلا اسٹیج یہ ہے کہ آپ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، رزق کے لیے نکل جائیے، تلاش کیجیے۔ لیکن بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ جل شانہ پہ کرنا ہے، کیونکہ وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی یہ وعدہ ہے، یہ اللہ خود وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، تم تلاش کرو، کسی پر تم توکل مت کرو۔ تمہارا کام ہے تلاش کرنا، دینا میرا کام ہے۔ تم اس کے لیے پریشان نہ ہو کہ وہ دے گا، تم جاؤ، تم کوشش کرو، میں رزق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو ہر آدمی تلاش کر رہا ہے اور ہر کا دعویٰ ہے کہ ہم جو ہے اللہ پہ ہی ہم توکل کرتے ہیں اور میرا یقین کامل اللہ پر ہے، لیکن کیا اپنے آپ کو بھی ٹٹولیے، کیا واقعی آپ اللہ کے آپ توکل کرتے ہیں؟ کیا اللہ ہی پہ بھروسہ آپ کا ہے؟ کیا اس کا بھروسہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کیا اس کے آگے آپ سرنڈر کر رہے ہیں؟ کیا اس کے آگے آپ جھک رہے ہیں؟ کیا سب کچھ اپنا نچھاور کر رہے ہیں اس پہ، اس کے حکم کو مان رہے ہیں؟ اللہ نے کہہ دیا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم۔ کیا قائم کر رہے ہیں؟ نماز میں کیا ہے؟ سرنڈر ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ دعا ہے۔ نماز میں کیا اللہ کی بڑائی ہے؟ جب یہ آپ کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے آپ کا انتظام کرے گا، ایسے راستے سے انتظام کرے گا جہاں پہ آپ کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوگی اس طرف سے بھی رزق آ سکتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو پریشانی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب کیسے ہوگا، یہ تو صحیح ہے کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے لیکن پھر بھی میرا معاملہ بنتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے، تو اللہ کو پکاریے، ان اسماء الحسنی سے پکاریے جو رزق کے لیے خاص ہے۔ یا رزاقو پڑھیے، یا لطیفو پڑھیے، بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے پڑھیے، ان تعداد میں پڑھیے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا، کوئی اثر نہیں کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم نے جو پڑھا یا رزاقو، کیا اس وقت تمہارا یہ تصور تھا کہ رزق دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے؟ تم تو یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی فلاں ہم کو رزق دے گا، اور ادھر تم پڑھ رہے ہو یا رزاقو۔ تم اسماء حسنی کا ورد کر رہے ہو، تم اس وظیفہ کو پڑھ رہے ہو، لیکن تمہارا اس پہ کامل یقین نہیں ہے، تو پہلے یقین پیدا کرو۔ جب یا رزاقو پڑھو تو اللہ کو یا رزاقو سمجھو، مانو، دیکھو تمہارا رزق کھل جائے گا، راستے کھل جائیں گے۔ اللہ ایسے راستے سے تمہیں رزق دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان،
میں نے اپنے مرشد گرامی کے دور میں دیکھا، لوگ آتے تھے، ان سے کہا کہ حضور دعا فرما دیجئے. کسی کو حضرت نے کہا فلاں اسماء حسنہ پڑھو، اتنی دفعے پڑھو. اس نے پڑھا، اس کا معاملہ کھل گیا. کیسے کھلا؟ یہ اس وقت جب کھلا کہ اس نے اس کو پورے طور پر پڑھا اور اس یقین سے پڑھا کہ رزاق اللہ ہے. رزاق اللہ ہے. اگر اس نے 1.25 لاکھ بار پڑھا تو 1.25 لاکھ بار اس بات کا اعادہ کیا یقیناً رزاق صرف اللہ ہے، رزق دینے والا صرف اللہ ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے، اللہ دے گا. جب اس قسم کا سرنڈر ہوگا، اس قسم کا جب اللہ کے آگے آپ سر بسجود ہوں گے، اللہ کے آگے آپ گڑگڑائیں گے، اللہ کے آگے سرنڈر کریں گے، تو اللہ یقیناً آپ کی مراد کو پوری کرے گا اور آپ کو رزق بتحاشا اور کثیر رزق عطا فرمائے. اللہ کبھی کسی کو ناکامیاب نہیں کرتا، نامراد نہیں کرتا. یقین شرط ہے، اس یقین سے اللہ سمجھ. بزرگوں نے کہا ہے کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہے، اللہ تمہاری دعاؤں کو پوری کر رہا ہے. تو جب اللہ سے تم لو لگاؤ، جب تم اللہ کی طرف جھکو، جب اللہ سے دعا مانگو، تو اس یقین کامل کے ساتھ کہ اللہ ہی میری دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ ہی میری دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے. اور دیکھو کہ تم کو رزق کس راستے سے آئے، اس راستے سے آئے گا جہاں تم نے سوچا نہیں تھا.